بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جنگ موتا کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنگ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، یعنی کہ سریہ، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ چونکہ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اس وجہ سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے، اگرچہ اکثر اصحاب حدیث نے اسے غزوہ موتا ہی لکھا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ شام کی ریاست بلقاء کا ایک قصبہ تھا اور آج کل یہ شرق اردن کے مشرقی ساحل کے قریب واقع ہے۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ حاکم بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، جو کہ ہرقل کے ماتحت تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر ازدی کو موتا کے مقام پر شہید کیا، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر بھیجا تھا۔ شرحبیل کا یہ اقدام بین الاقوامی آداب و شرافت کے یکسر خلاف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ تھا، مگر یہودیوں کی مخالفانہ روش کی وجہ سے آپ اس اشتعال انگیز جسارت پر فوری کارروائی نہ کر سکے۔ لیکن اسلامی سفیر کا یہ قتل اسلامی حمیت کو ایک زبردست چیلنج تھا۔ فتح خیبر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مسلمانوں کی 3000 فوج حضرت زید بن حارث کی زیر قیادت شام کی طرف روانہ فرمائی، تاکہ ظالم اور بادعت غسانی سردار کو سبق سکھایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دوران جنگ زید شہید ہو جائیں تو لشکر کی کمان حضرت جعفر طیار سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے، اور ان کے ہمراہ 3000 کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی۔ جب یہ لوگ ایک مقام معان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ارض بلقاء میں خود ہرقل 1,00,000 فوج کے ساتھ موجود ہے، جبکہ بنی لام و بنی جذام اور ان کے ساتھیوں کے 1,00,000 آدمی اس کے علاوہ اس کی امداد کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ خبر جب ملی تو مسلمان متردد ہوئے اور 2 روز تک معان میں رکے رہے اور سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ رائے یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا جائے اور جیسی آپ ہدایت فرمائیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ اے لوگو، تم تو شہادت کی طلب میں نکلے ہو اور آج اسی کو مکروہ سمجھتے ہو۔ ہم قوت اور تعداد کے بھروسہ پر نہیں لڑتے، دین کے لیے لڑتے ہیں۔ 2 نیکیوں میں سے ایک بار صورت تمہارے لیے ضرور ہے، فتح یا شہادت۔ یہ سن کر مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ سب نے کہا کہ عبداللہ ٹھیک کہتے ہیں، اور سب لوگ روانہ ہو گئے۔ جب خاص بلقاء میں پہنچے تو اس مقام پر مسلمان ٹھہرے، اسی جگہ کا نام موتا تھا۔ اسی مقام پر جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ 2,00,000 کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پہلے ہمارے جو امیر تھے حضرت زید بن حارث، ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا، وہ لڑے بہادری کے ساتھ اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم لیا، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کا دانا ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا اور بائیں ہاتھ میں علم لے لیا۔ جب وہ ہاتھ بھی کٹ گیا تو پھر بھی علم کو گرنے نہ دیا، سنبھالے رہے اور اس کو گود میں قابو کر لیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم لے لیا، وہ لڑے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد مسلمان جو تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید پر اتفاق کیا، اور خالد بن ولید نے علم اٹھایا اور بڑی سختی سے لڑے، یہاں تک کہ آخر کار مسلمان فوج کو وہاں سے بچاتے ہوئے واپس لے آنے میں کامیاب ہوئے۔ بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کی خبر آنے سے پہلے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ موتا کی خبر لے کر یعلا بن امیہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تم ہمیں خبر دو، یا اگر کہو تو ہم تمہیں خبر سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سنائیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے تو ایک بات بھی نہیں چھوڑی۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ہم نے شہداء میں حضرت جعفر کو تیار کیا اور ان کے جسم پر تیر و تلوار کے 90 زخم یا اس سے بھی زیادہ پائے گئے، اور یہ سارے جو ان کے جسم پر زخم گنے وہ سب آگے تھے، کوئی پشت پر نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے جعفر کو 2 پردار بازو عنایت کیے ہیں، وہ جنت میں جس جگہ چاہتے ہیں جاتے ہیں، اسی لیے حضرت جعفر کو ذی الجناحین اور جعفر طیار کہتے ہیں۔ اسی طرح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت جعفر کے لڑکوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان وہاں سے واپس آئے تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ فرار ہو کر آئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جناب نہیں، یہ فاتح ہو کے آئے ہیں۔ تو جب مسلمان اس غزوہ سے لوٹ کر مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان راستے میں ان کو لانے کے لیے گئے، اور عام مسلمان جو تھے اس لشکر کے لوگوں پر مٹی پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ اے فرار کرنے والوں، تم خدا کی راہ سے فرار ہو کے آئے ہو۔ لیکن رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ قرار ہیں، پھر جائیں گے انشاءاللہ اور کامیاب ہوں گے۔ نتائج و اہمیت کے اعتبار سے جنگ موتا کو بجا طور پر بین الاقوامی جنگ بدر کہا جا سکتا ہے۔ جنگ بدر قریش مکہ کے ساتھ تھی، جو کہ بڑے سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، لیکن یہ عرب سے باہر پہلی بڑی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے لڑی، اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ مسلمانوں نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، نہ عیسائیوں کی تعداد کو دیکھا، بلکہ ایمان کے جوش اور جذبے کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور 2 لاکھ کے لشکر کو مسلمانوں نے روکے رکھا، اور اس دوران مسلمانوں کے کہتے ہیں تقریباً 12 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جبکہ عیسائی لشکر کے سینکڑوں لوگ جو تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس لڑائی سے سلطنت ہرقل اور اسلام کی کشمکش شروع ہو گئی، اور جنگ موتا میں پہلی دفعہ سلطنت بزنطینہ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ عرب میں بھی اب ایک ایسی قوت مارز وجود میں آ چکی ہے جو ان کے ساتھ ٹکرانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اگرچہ ہرقل خود علیہ السلام سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عربی اور نسل عیسائی حکمران اسلام پر بہت سیخ پا ہو رہے تھے، کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی سرداری خطرے میں تھی بلکہ ان کا دین بھی خطرے سے دوچار ہونے والا تھا۔ موتا کی جنگ نے علیہ السلام میں قوت ایمانی کو ایک نئی جلا بخشی، لیکن مخالفین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود دشمن کی کثیر تعداد سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ مختلف قبائل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے کا سوچنا بند کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جب قریش مکہ کو اس جنگ کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور وہ ناکام لوٹے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے کی جسارت کر ڈالی، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ فتح مکہ کی طرف گامزن ہو سکیں۔